کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اسکول کی گھنٹی، ایک قطار میں لگی میزیں اور امتحانات کا یہ سارا دباؤ، آخر یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ آج ہم اسی نظام کی جڑوں تک جائیں گے، وہ جڑیں جو برطانوی نوآبادیاتی دور میں لگائی گئی تھیں، لیکن جن کے اثرات آج بھی ہمارے کلاس رومز میں گہرے ہیں۔ کیا کبھی کلاس روم میں بیٹھ کر ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہ جگہ، یہ میزوں کی ترتیب، رٹا لگانے پر زور، یہاں تک کہ یونیفارم، یہ سب کسی اور زمانے کی فیکٹری کا حصہ لگتا ہے؟ اگر ایسا لگا ہے تو یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، اس کی وجہ بہت گہری ہے اور اس کی جڑیں سیدھی تاریخ سے جڑی ہیں۔ آئیے آج اسی کی تہہ تک پہنچتے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں کیا تھا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ برصغیر کوئی خالی سلیٹ نہیں تھا کہ جس پر جو چاہا لکھ دیا۔ یہاں تعلیم کا ایک اپنا بڑا ہی بھرپور نظام پہلے سے موجود تھا۔ دیکھیں، یہاں پہلے سے ہی بڑا زبردست اور متنوع نظام چل رہا تھا۔ پاٹھشالہ اور مدارس جیسے ادارے صرف مذہبی تعلیم نہیں دیتے تھے، وہاں فلسفہ، منطق، طب اور مقامی ضرورتوں کے حساب سے عملی ہنر بھی سکھائے جاتے تھے۔ یعنی تعلیم کا مقصد صرف معلومات کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ کردار سازی اور معاشرے کو جوڑنا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انگریزوں کو اس چلتے پھرتے نظام کو بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک بالکل نیا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک وہ جو بتائی گئی اور ایک وہ جو اصل میں تھی۔ اچھا، تو جو کہانی سنائی گئی وہ تھی تہذیبی مشن کی۔ بظاہر ایک بڑا شاندار منصوبہ تھا کہ مغربی علم، سائنس اور اقدار کے ذریعے یہاں کی آبادی کو روشن خیال کیا جائے۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہت ہی نیک مقصد لگتا تھا نا، لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی، اور اس کی سب سے بڑی گواہی تھامس میکالے کے اپنے الفاظ ہیں۔ مقصد ایک ایسی کلاس تیار کرنا تھا جو خون اور رنگ میں ہندوستانی ہوں، لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور ذہانت میں انگریز۔ یعنی انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جو دکھنے میں تو مقامی ہوں، پر سوچ اور وفاداری میں خالصتاً برطانوی ہوں۔ ایک ایسی کلاس جو سلطنت کی بڑی سی مشینری کا پرزہ بن۔ تو یہ تو تھا مقصد۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نظام بنایا کیسا گیا؟ اس کے ستون کیا تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس نظام کا پورا ڈیزائن، اس کا ڈی این اے بالکل صاف تھا۔ پہلی بات، زبان، ذریعہ تعلیم صرف اور صرف انگریزی۔ اس ایک فیصلے نے مقامی زبانوں کی اہمیت ہی ختم کر دی۔ پھر آیا نصاب، جس میں برطانوی ادب اور تاریخ تو تھی، لیکن اپنا ورثہ، اپنے ہیروز وہ کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اور مقصد تنقیدی سوچ والے ذہن تیار کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ ایسے وفادار کلرک بنانا تھا جو چپ چاپ حکم مانے، اور وہ بھی صرف ایک چھوٹی سی شہری ایلیٹ کے لیے۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا منصوبہ ہو تو اس کے نتائج بھی سیدھے سادے نہیں ہوتے۔ کچھ نتائج تو ویسے ہی نکلے جیسا سوچا گیا تھا، اور کچھ بالکل غیر متوقع۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک سکے کے دو رخ تھے۔ مقصد تو صاف تھا، ایک ایسی انتظامی کلاس تیار کی جائے جو حکومت چلانے میں مدد دے۔ لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بالکل نئی سماجی کلاس بن گئی، ایک ایسی ایلیٹ کلاس جو انگریزی بول کر خود کو عام لوگوں سے بہتر سمجھنے لگی اور اپنی ہی جڑوں سے کٹ گئی۔ اچھا، تو سکے کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ مقاصد حاصل ہوئے۔ انگریزی نے رابطے کی ایک مشترکہ زبان فراہم کی، مغربی سائنس اور سیاسی خیالات یہاں آئے، برطانیہ کے ماڈل پر اسکول اور یونیورسٹیاں بنیں، اور ہاں، حکومت کو اپنی بیوروکریسی کے لیے لوگ بھی مل گئے۔ تو یہ تھی تصویر کی ایک سائڈ۔ لیکن اب آتے ہیں سکے کے دوسرے اور شاید زیادہ تاریک رخ کی طرف۔ مقامی زبانیں اور علم انہیں کمتر سمجھا جانے لگا۔ نصاب نے طلبہ کو اپنی ہی ثقافت سے اجنبی بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر تنقیدی سوچ کی جگہ رٹے نے لے لی۔ بس امتحان پاس کرو اور آگے بڑھو۔ اس پورے عمل میں معاشرے میں گہری لکیر کھینچ دی، ایک طرف انگریزی بولنے والی ایلیٹ اور دوسری طرف باقی۔ تو یہ تو ہوئی تاریخ کی بات، اب آتے ہیں آج پر۔ یہ جو سارا ورثہ ہے، یہ آج ہمارے تعلیمی نظام میں کہاں کہاں نظر آتا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس کی گونج آج بھی ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، آج بھی بیشتر سابق کالونیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی نوکری چاہیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو انگریزی لازمی ہے۔ یہ صرف ایک زبان نہیں ہے، یہ کامیابی کی، اسٹیٹس کی کنجی بن چکی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نوآبادیاتی دور میں تھا۔
اور اسی وجہ سے آج بھی ہم انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ پہلی بحث، تعلیم کی زبان کیا ہو، انگریزی یا مقامی؟ دوسری، ہمارا نصاب کتنا اپنا ہے اور کتنا باہر کا؟ پھر یہ کہ ہمارا امتحانی نظام رٹے کو کیوں اتنی اہمیت دیتا ہے؟ اور آخر میں یہ جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، کیا یہ امیر اور غریب کی تقسیم کو مزید گہرا نہیں کر رہے؟ یہ سارے سوالات اسی پرانی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ تو پھر آخری اور سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، جب ہمارے تعلیمی نظام کی بنیادیں ہی ماضی میں رکھی گئی ہوں تو ہم اس پر حال اور مستقبل کی عمارت کیسے کھڑی کر سکتے ہیں؟ یہی وہ چیلنج ہے، وہ سوال ہے جس کا جواب آج پوری دنیا میں ماہرین تعلیم ڈھونڈ رہے ہیں۔